وہ شخص خود اپنے بارے میں دیکھ لے کہ وہ پھر بعد میں کمزور تو نہیں ہو جائے گا، کوئی ایسی حالت تو نہیں ہو جائے گی، وہ الگ معاملہ ہے۔ مسئلہ کی روح سے خون نکلنے سے، داڑھ نکلوانے سے یا دانت نکلوانے سے اور اس طرح جو ہے قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ اس بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے، بالکل ضرورت کے مسائل ہیں، کہ رات کے وقت انسان کے لیے غسل لازم ہو گیا، خواب اس کو آ گیا یا اس نے بیوی کے ساتھ تعلق کیا تو غسل اس پر فرض تھا، مگر اس نے کوتاہی کی تو وہ فجر کی نماز تک بھی غسل نہ کر سکا، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھائے، بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے، روزہ اس کا درست شمار ہوگا، روزے میں کوئی خلل نہیں، روزہ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ شمار کر لے گا، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اور اسی طرح اگر روزے کے دوران سویا ہے، اس میں اس کا پانی نکل گیا، اس کو احتلام ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ برباد نہیں ہوتا، روزہ قائم رہتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو روزہ کے اندر بھی بالکل جائز اور درست ہیں، مگر لوگ ان کا اپنی طرف سے ناجائز بنائے بیٹھے، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ مسواک کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، آدمی کے منہ میں بو پیدا ہونی چاہیے، اللہ کو بو بڑی پسند ہے، اور اللہ کو جو بو پسند ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ خام خواہ لا کر گندگی اس میں منہ میں ڈالو اور یہ بدبودار ہو جائے، وہ تو ہے کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے خود بخود ہی شام کے وقت بو آنے شروع ہو جاتی ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو روزے دار کی وہ بو بھی کستوری کی خوشبو سے زیادہ جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، ورنہ یہ تحفہ ہے، یہ مسواک جو ہے روزہ دار کا تحفہ، بار بار کرے، اور اس میں خشک تر کی بات بھی کوئی نہیں، خشک لکڑی سے کرے یا تر لکڑی سے کرے، ہر طرح جائز ہے۔ اور یہ بھی کوئی نہیں کہ آدھے دن تک کر سکتا، آدھے دن کے بعد نہیں کر سکتا، سارا دن مغرب تک وہ جتنا جی چاہے یہ کام کرتا رہے، بالکل اس کے لیے درست ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ پرانے زمانے میں ہم درخت کی ٹہنیوں سے مسواک کرتے تھے، اب یہ ٹوتھ پیسٹ آ گئے، کوئی بات نہیں، ٹوتھ پیسٹ سے آپ کریں، جو کہتے ہیں منہ میں کچھ ذائقہ آ جاتا ہے، منہ میں ذائقہ کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں، کہ آپ نے وہ ٹوتھ پیسٹ کیا بعد میں تھوک دیا، کوئی ذرات وغیرہ اندر نہیں گئے، تو ذائقے کی کوئی بات نہیں، ذائقہ تو آپ پانی کا بھی جب اس کو وضو کے وقت منہ میں ڈالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تری محسوس ہوتی ہے، یہ چیزیں روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح روزے کی حالت نہیں، اگر کسی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے اور وہ دوائی ڈالتا ہے یا وہ سرما لگا لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، روزہ بالکل اس کا ٹھیک ٹھاک ہے۔ کانوں میں بھی دوائی آپ کو ڈالنی پڑے تو آپ ڈالیں، اس میں بھی کوئی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا، کان میں دوائی ڈالنے سے بھی کچھ نہیں۔ کھانا پینا جس کو کہتے ہیں اور عورت کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے یہ روزہ توڑنے والی بات ہے، باقی خیر ہی خیر ہے، گرد و غبار چلا گیا، مکھی اندر چلی گئی خود بخود، اسی طرح کوئی اور چیز نکلی گئی تو یہ چیزیں روزے کو برباد نہیں کرتی، روزہ درست رہتا ہے۔ خوشبو بہت بہتر سمجھی کہ روزے کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرے، یہ گندا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دین صاف ستھرا ہے، خود اللہ جمیل ہے، وہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی صاف ستھرے رہیں۔ تو روزہ کے بارے میں ضروری مسائل جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، کچھ باتیں اور ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، روک کرنا مجھ سے۔ کچھ باتیں اور بھی ہیں جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کے بارے میں بھی میری بہنیں یا بھائی پریشان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو باورچی وغیرہ وہ کھانے تیار کرتے ہیں ان کو بھی ذائقہ چکھنے کے لیے کہ نمک مرچ کیسا ہے، یا گھر میں میری بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں تو کھانے کو اور اس شوربے کو چکھ لینا اس کا کوئی حرج نہیں، وہ چکھیں اور تھوک دیں، کوئی بات نہیں، بعد میں مزہ رہ بھی جائے گا تھوڑا بہت نمکین منہ میں تو کوئی نہیں، اس سے روزے کا نقصان ہوتا۔ اور اسی طرح بچے کو اگر کھانا آپ کھلانا چاہتی ہیں، وہ زیادہ روٹی سخت نہیں ہضم کر سکتا تو منہ سے ذرا اس کو باریک کر کے چبا کے مزہ چبا کر بھی اگر اس کے منہ میں آپ ڈالیں اور کھلائیں تو کچھ نہیں، اندر آپ کے نہیں کچھ جانا چاہیے۔ اور اگر بغیر آپ کے اختیار کے کہ آپ نہیں چاہتی تھی مگر چلا گیا، میں وضو کر رہا ہوں، پانی جو ہے نا قدرتی اندر چلا گیا تھوڑا بہت، یہ بھی معاف ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نہیں پکڑتا، جان بوجھ کر جو ہم کریں گے اس پر پکڑا جائے گا۔ اور ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آنی چاہیے میرے اور آپ سب کے کہ روزہ سے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے نا ہمارا پیٹ،
اس کا کلا مسمار کیا جائے. جو سارا دن کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، پیزا ہاؤس ہٹ چلے جاتے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، کئی ہزار روپیہ وہاں کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں. اور اب بھی مہنگائی کے اصل جو ہے نا باعث اور سبب بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ نے پیسہ وافر دیا، خریداری ایسی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے مہنگائی پیدا ہو جاتی. تو روزے نے انہیں کوئی یہ بات نہیں سمجھائی کہ روزہ پر جو ہوا تو شب خون زنا. روزہ تو حملہ آوری بھوک اور پیاس پر ہوا تھا کہ اس کو کم کرو. یہ جو کھانے میں ہی لگے رہتے تو ہم ہر وقت جانوروں کی طرح خیبر تن پروری را بشکنت. اقبال کہتے ہیں یہ پیٹ کو ہر وقت بھرتے رہنا یہ بھی ایک قلعہ ہے خیبر کا، کفر کا گڑھ ہے. اس کو توڑنا ہے روزے نے. حملہ آور ہو کر اس کو توڑتا کہ کیوں اس کے اتنا پیچھے پڑے ہوئے. اور رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں علم نہیں حاصل ہوتا، اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوتی، ذکر میں مزہ نہیں آتا، آئے کیسے؟ وہ کہتے ہیں اندروں تام خالی دار، پیٹ کو کھانے سے کچھ خالی رکھ، جگہ رہنے دے، تا درا نور معرفت بھی نہیں، تاکہ تو اس میں اللہ کی معرفت کا نور دیکھے. کیا آئے گا؟ منہ اور ناک تک بھرے ہوئے کھانے سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، ظہر کی نمازیں بھی گزر جاتی ہیں. انہیں روزے سے پھر بدنصیبوں کو کیا ملے گا؟ روزہ تو سکھاتا تھا کہ کم کرتے جاؤ. اسی لیے اللہ کے نیک بندے امام غزالی اور دوسرے فرماتے ہیں جو افطاری اور ساری کے وقت پہلے کی نسبت بھی کھانے بڑھا لے. ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ بجائے اس خیبر تن پروری کو توڑنے کے اس قلعے کو لوگ زیادہ سامان کرتے ہیں، بن رہے ہیں سموسے اور پکوڑے اور یہ اور وہ. یعنی شام کو جو 6 پیروں میں کچھ احساس ہوا تھا بھوک کا، کسر نکال دیتے ہیں. وہ شیطان جو ہے نا نفس پہلے سے ہی موٹا ہو جاتا. رمضان ختم ہوتا تو یہ بالکل فربا بنے ہوتے ہیں، ایسے بھینسے بنے ہوتے ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کو آیا. تو ہونا تو چاہیے کہ یہ کم ہوتا جائے. اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں. وہ تو حضور نے مہربانی فرمائی کہ تم صوم وصال نہ رکھو، مگر اس کو بھی علماء نے سمجھا کہ اگر حرام ہوتا تو کئی صحابہ بعد میں بھی کیوں رکھتے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رکھا. یہ نہیں بھی ارشادی تھی، آپ نے مہربانی سے کہا تھا کہ نہ رکھو. بہتر صوم وصال کیا کہ نہ شام کو روزہ افطار کرنا، نہ ساری کھانی، روزے کے ساتھ روزہ جوڑتے جانا، رات کو بھی نہیں کچھ کھانا پینا. یہ کئی دن کا، 6 دن کا، 7 15 دن کا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس طرح کا روزہ رکھتے اور لوگوں کو منع کرتے تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ یہ صوم وصال رکھتے ہیں؟ فرمایا میں تمہاری طرح کوں، میں اس معاملہ میں تمہاری طرح کا نہیں. یہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ کچھ ایسا کیا کہ وہ لفظ آئے میں تمہاری طرح کا نہیں. ہمارے کئی دوستوں نے کہا اس سے پتہ چلا حضور انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، یہ تھے وہ نہیں. ہر بات کو غلط معنی پہناتے فی ہذا وہاں حدیث میں کہ اس کام میں میں تمہاری طرح کا نہیں. تم اپنے آپ کو میرے ساتھ نہ قیاس کرو، مجھے اللہ کی طرف سے کھانا اور پینا ملتا ہے. اب اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اگر کھانا پینا سچ مچ بے شک جنت کا ہی ہوتا، یہی کھانا پینا ہوتا تو صوم وصال تو نہ ہوتا. پھر آپ کہتے ہیں میں صوم وصال کب رکھتا ہوں، میں رات کو کھا لیتا ہوں. نہیں، کھانا نہیں تھا، وہ کھانا صرف اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے پیار. اور اسی کے بارے میں ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں چکھا انہیں کیا پتا کہ محبوب کی یاد میں کیا لذت ہے. وہ کھانے پینے میں لذت سمجھتا ہے کہ کھاتے پیتے رہو. اگر اس لذت کا انہیں پتہ چل جائے کہ اپنے پیارے کا نام لینے میں کیا مزہ آتا. لہا احادیث من ذکرا کا تشغلھا ان الشراب وتلہی عن الزادی. اونٹنی چل رہی ہے مسافر کو لے کر، جا رہا ہے محبوب کو ملنے کے لیے. اب اونٹنی تھک گئی ہے تو کہتا ہے کہ میں پھر اس کو باتیں سناتا ہوں اپنے محبوب کی. جب میں اس کے تذکرے کرتا ہوں لہا احادیث من ذکرا کا تشغلھا ان الشراب وتلہی عن الزادی. اس اونٹنی کو پھر پانی پینا بھی بھول جاتا ہے اور کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے اس سے. وہ مست ہو کر چلتی رہتی ہے کہ بس یہ تم سناتے جاؤ نغمہ، اب مجھے بھوک پیاس نہیں ہے. تو روح بھی ایک اونٹنی ہے نا جس پر ہم سوار ہیں اور اللہ کی طرف جا رہی ہے. جو اس کو کھانا پینا یہ دنیا کا دیتے رہتے ہیں یہ بیچاری دب جاتی ہے. کبھی روح کو موقع ہی نہیں ملتا اپنی بات کرنے کا، اور جو اس سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں. سد رمق زندہ رہنے کے لیے تھوڑا بہت جو حضور نے بولا اتنے لقمے کافی ہیں کہ تیری کمر کو سیدھا رکھ سکیں، اتنے پر بس کرو. باقی جو ہے کسی نیک کام پر وہ دولت لگاؤ، مسکینوں اور غریبوں کو دے. اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ کر بھی اگر تمہیں غریبوں کی مصیبت کا پتہ نہیں چلا
کہ جن بیچاروں کے گھر میں شام کو چولہا نہیں جلے گا، بچے بھوکے بیٹھے ہوں گے، ان پر کیا گزرتی؟ روزہ رکھا تم نے 14-15 گھر، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ بھوک کیا مصیبت ہے؟ کیوں نہیں تم نے جو زائد بچا تھا خریداری کرنے کی بجائے کسی کے گھر میں بھیج دیا؟ مسکینوں کو دیتے، اور اسی لیے ایک مسلمان کو افطار کرانا، اس کے کھانا کا انتظام کر دینا کہ وہ گھر میں آرام سے کھا سکے۔ یہ تو ہم نے بنا لیا کہ مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں، سارے کھاتے ہیں امیر غریب، یہ افطار نہیں ہے۔ افطار صحیح تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے کسی کے گھر میں اتنی رقم بھیج دیں کہ وہ بیچارے اپنے گھر میں انتظام کر رہے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کر لیا کریں، کتنا بڑا اجر ہوگا۔ فرمایا روزے دار کے برابر ایک روزہ ثواب تمہیں ملے گا، غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ بیچارے تو مرنے کے قریب زندہ ہو گئے، کتنی دعائیں دے گئے وہ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ مات منفقن خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو اور دے، اس کی بجائے ان کو اور زیادہ دے، اللہ مات ممسکن تلفا، جو روک کر بیٹھے ہوئے نہیں دیتے یا اپنے عیش و عشرت پر خرچ کر رہے ہیں، ان کا اللہ برباد کر لے۔ اور جب اللہ کے حکم سے وہ فرشتے یہ آوازیں دیتے ہیں تو سنی کیوں نہ جائیں گی؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت وقفہ ہوتا ہے، مگر میری نسبت آپ زیادہ دیکھتے ہیں معاشرے میں پھرتے، کتنے امیر ہیں جو بعد میں لوگوں نے انہیں بازاروں میں دھکے کھاتے دیکھا، ایک پائی نہیں رہ گئی، پکڑ آ گئی، خدا کی عرب روتے پھر، گاڑیاں بھی گئیں اور کوٹھیاں بھی بک گئیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس کی بجائے مساکین کی مدد اگر کی جائے تو اس میں کتنا اللہ خوش ہوگا۔ وہ واقعہ جو میں نے پڑھا اور کئی مرتبہ خطبات جمعہ میں بھی اس کو دہرایا، اب بھی دہراتے رہے کندھے مقرر، یہ باتیں پرانی نہیں ہوتی، کہ ربیع ابن خثیم اتنے بڑے ولی ہیں، عالم ہیں، حدیث کے راوی ہیں، ساری عمر انہوں نے اپنی بیوی سے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے یہ پکا کر کھلا، جو پکا کر رکھ دیا کھا لی۔ ایک دن بیوی نے شوق سے یہ کہا کہ مجھے یہ حسرت ہی رہی ہے، میں یہ چاہتی رہی ہوں کہ میرا خاوند کوئی مجھ سے چاہے، تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا پھر اچھا پوری مہارت کے ساتھ حلوہ تیار کر، جو کچھ چیزیں تو اس میں ڈال سکتی ہیں نا، عمدہ سے عمدہ حلوہ اس نے شوق سے پکایا اور لے جا کر ربیع بن خثیم کے سامنے رکھ لیا۔ جب وہ حلوہ ان کے سامنے آیا اسی وقت ایک مسکین نے دروازے پر آ کر آواز دے دی کہ میں تو بھوکا ہوں، اور مسکین بھی ایسا آواز نہیں دی، مسکین تھا ایسا جو دروازے پر پڑا رہتا تھا، اس کی رالیں بہتی رہتی تھیں، بالکل ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے یہ حلوہ اٹھایا، اپنے سامنے سے گئے، اس کے پاس بیٹھ کر لقمہ لقمہ کر کے اس کے منہ میں دے کر وہ سارا حلوہ ختم کر کے آ گئے۔ تو بیوی نے کہا ربیع ساری عمر میں تم نے ایک ہی شوق اپنا ظاہر کیا تھا، میں نے وہ آپ کی خواہش پوری کی، تو آپ نے وہ حلوہ ایک ایسے شخص کو کھلا دیا جس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ مجھ کو کسی نے حلوہ کھلایا، اس کو تو ہوش ہی نہیں، بے ہوش آدمی ہے اور اس کی رانیں ٹپک رہی۔ تو حضرت ربیع نے کہا پگلی اس کو نہیں پتہ چلا، اس کے رب کو پتہ چل گیا، اللہ نے اپنے دفتر میں لکھ دیا۔ اس لیے پتہ تو اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے کہ میں نے جو حلوہ کھلایا، ٹھیک ہے وہ بیچارہ نہیں جانتا کس نے مجھے کھلایا، مگر اللہ تو جانتا۔ یہ شاید جو ہے جذبہ ایثار، اگر یہ روزہ کے زمانہ میں بھی ہم میں پیدا نہیں ہوتا، ہمیں غریبوں سے ہمدردی نہیں پیدا ہوتی، ہم ان کی فکر نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کو شہر المواسات بھی حدیث میں کہا گیا کہ یہ تو مہینہ ہی ایسا کہ آدمی کے اندر غمخواری پیدا ہو جانی، اس کا دل تڑپنا چاہیے، اس کے دل کو آگ لگ جانی چاہیے کہ لوگ جو ہم بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، میں عیاشیاں کر رہا ہوں، شام کو اتنا فروٹ میرے ہاں آ جاتا ہے، سیب اور کیلے اور کیا جوس وغیرہ، ان غریبوں کو پانی ٹھنڈا نصیب نہیں ہوتا۔ تو روزہ تو ان لوگوں کا جیسے عمرو بن دینار کا لکھتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات میں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، خوراک یہ تھی کہ سوکھے ٹکڑے وہ بھی پانی میں بھگو کر نمک کے ساتھ کھاتے، سادہ زندگی، مگر اس پر بھی روتے تھے کہ میں یہ ٹکڑے کھا رہا ہوں، کئی لوگ جو ان کی حالت اس سے بھی بری ہے، اللہ جانے میرے اس رزق میں ان کا بھی حصہ ہو جو میں دے نہ سکاؤں، اللہ معاف فرما۔ اب جو کھا رہے ہیں اور کبھی انہیں خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ ان لوگوں کو آپ کی طرح نہیں دے سکتا تھا، اب بھی اس کے ہاں کمی ہے کہ وہ ان کو غنی کر دے اور آپ کو فقیر بنا دے، مگر یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تمہارا حوصلہ دیکھنے کے لیے، ان کا صبر آزمانے کے لیے۔ تو جو غریبی اور مسکینی میں رہ کر بھی اللہ پر راضی رہے، شکایت نہیں کی۔ اب جیسے بات کے لیے جیسے میں نے رمضان کا کہا، ایسے بات کے لیے بھی اللہ نے عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال کیا۔ صوم کیا؟ امساک اور حبس، روکنا اپنے آپ کو، کہ غریبی میں ہے تو شکایت سے اپنے آپ کو روکا۔ زبان پر کبھی نہیں آیا کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، کہا نہیں، اللہ کو اگر یہی منظور ہو تو اس میں کتنی بہتری۔
میرے سامنے عالم دین بیٹھے ہیں افغانستان سے، انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے لوگ غریب ہیں بہت بدخشان میں، مگر وہ کہتے ہیں ہم شہروں میں نہیں جائیں گے، شہروں میں جائیں گے دولت آئے گی ایمان جاتا رہے گا۔ یہی وہ بات ہے جو حدیث پاک میں آئی کہ کتنے لوگوں کا ایمان اللہ کہتا ہے میں فقیری کے ذریعے بچائے ہوئے، ان کو اگر امیر بنا دوں میں جانتا ہوں کہ یہ بے دین ہو جائیں گے، اور کتنے ہیں جن کو عمارت کے ذریعہ میں بجائے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو غریب کر دیا جائے تو وہ بھی ایمان اپنا برباد کر بیٹھیں گے۔ اس لیے اللہ کے فیصلات پر راضی رہنا اور شکایت نہ کرنا اللہ کے ہاں یہ بڑا مقبول ہے۔ تو فقراء اور مساکین تو صبر کریں، اور جن کو اللہ نے دیا وہ شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے اگر دوسروں کی نسبت زیادہ دیا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ہمارے مالوں میں مسکینوں اور فقیروں کا حق۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، ڈیو آپ جانتے کہ کسی کا دینا ہو تو دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ عدالت سے لے سکتا۔ اسی طرح اللہ کی عدالت میں یہ مساکین آپ کو پکڑیں گے کہ تمہارے مالوں میں تمہاری ضرورت سے جو زیادہ تھا وہ تو ہمارا تھا، تم نے کیوں نہیں دیا؟ اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا جو انجیل مقدس میں بھی ہے حدیث پاک میں بھی ہے، خود مالک کائنات کہے گا کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا ہوا اور پانی مانگا تم نے پانی نہیں دیا، میں بیمار ہوا اور تم میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ امیر کہیں گے اللہ تو سے رب العالمین تو ان باتوں سے پاک ہے، تو کب کھانا مانگتا تو کب بھوکا ہوتا؟ اللہ کہے گا میرے غریب بندے نے مانگا تم نے نہیں دیا۔ اگر تم سمجھتے تو ان المسکین رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسکین جب تمہارے دروازے پر آتا تم سمجھتے یہ مانگتا گیا، وہ تو اللہ کا بھیجا وہ قاصد سرکاری افسر آیا ہے۔ من آت المسکین فقد آت اللہ، اگر تم مسکین کو دیتے اللہ کو دیتے ہو، من المسکین فقد من اللہ، جو مسکین کو خالی لوٹاتا وہ اللہ کو جواب دیتا ہے۔ اور کئی نیک لوگوں نے لکھا کہ اگر ان مانگنے والوں میں سے لوگ جھوٹے نہ ہوتے تو جو انکار کرتے ہیں انہیں دینے سے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دیتا کہ میرا اور میرے بندے نے میرے نام پر کہا کہ اللہ کے نام پر تو تم نے پرواہ کوئی نہیں۔ کوئی بینک ایسا ڈسانر کرتا ہے کہ بینک کو کھاتا دار کر کے ہم نہیں اس چیک کو مانتے، اللہ کا نام کا چیک اللہ کہتا کہ جا اس کو جا کر کہہ دے کہ میں اللہ کی طرف سے دیا ہی کچھ نہیں، کیا بنے گا اس کو؟ اس لیے رمضان المبارک جو ہے نا، اس مہینے میں جو چیزیں انسان میں پیدا ہونی چاہیے اور اگر ہیں تو ان کو بہت بڑھ جانا چاہیے، ان میں ہمدردی اور ایثار کا جذبہ بھی ہے کہ انسان اپنی بجائے دوسروں کو دینا شروع کرے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ میں، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کوئی دعا نہیں کر رہا تھا سوائے اس کے رب کے شاہ نفسی۔ تو ایک آدمی نے آگے جا کر دیکھا کہ کون ہے، تو معلوم ہوا اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے رسول کے عظیم صحابی عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پوچھا کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے تنگ دلی سے بچانا؟ تو فرمایا امت سے برباد کیوں ہوئی؟ سارا جہان اسی سے لیے تو برباد ہو گیا کہ دل تھوڑے کہ جو میرے پاس ہے یہ بھی تھوڑا اور میں سارا جہان کا سمیٹ لوں، دل کھلا نہیں ہوا کہ جو زیادہ لوگوں کو۔ اس لیے شوہ نفس جو ہے کہ دل کا تنگ ہو جانا بخل ہے، بربادی تو امتوں کی اسی لیے بھی۔ یہ سارا جہان میں جو فساد ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، قتل و غارت ہے، کیا ہے کہ چھین لو چھین لو چھین لو۔ کوئی یہ بھی ہے کہ جو اپنی جوڑی میں لے کر نکلے کہ میں نے چھیننا نہیں، میں نے تو اپنے پاس جو ہے یہ بھی لٹانا دینا۔ اللہ کی رحمت ہے ان نیک بندوں پر، جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قحط ہوا، عام رمادہ۔ عام رمادہ کہتے ہیں ایسا سال جس میں راکھ اڑنے لگی، بالکل ہر شے برباد ہوگی، بارش ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جا کر روئیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ اگر میرے کسی جرم کی وجہ سے مجھ کو یہ مصیبت درپیش ہے معاف فرما، میری وجہ سے نہ پکڑ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شام سے اونٹوں کی قطار، غلے سے لدے ہوئے اونٹ گندم کے منگوائے، مدینہ کے لوگ شہر سے باہر جا کر ملے کہ آپ 1 من کے پیچھے 1 روپیہ نفع لے لیں، کسی نے 2 کہا، انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے زیادہ ملتا۔ لوگ نا امید ہو کر بیٹھ گئے کہ اللہ جانے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنے پر بیچنا۔ مگر صبح لوگوں نے ایک ناقابل یقین جو اس مادی دور میں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ایسے انسان بھی زمین پر پیدا، اعلان ہو گیا کہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لوگ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے سے مفت لے۔ اور جب کہا کہ آپ تو کہتے ہیں اتنا نفع ملتا، تو قرآن کا حوالہ دیا کہ قرآن نہیں کہتا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے ایک دانہ بوتے ہیں اور 700 گنا ہوتا، بلکہ اللہ اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، جن کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا دے گا۔ تو اس لیے اس پر یقین ہوگا
جو حدیث پاک میں آیا کہ روزے رکھنے ہیں، لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، جو کرنا ہے ایمان و احتساباً، پہلے یہ ایمان تو پیدا کرو کہ یہ باتیں سچی ہیں۔ اگر تم سمجھو کہ یہ یوں ہی بنی ہوئی ہے تو سب کچھ گیا، روزے کیا رہ گیا، رمضان کیا رہا کہ ایمان ہی نہیں رہا۔ ایمان